قرآن مجید میں اللہ رب العالمین متعدد مقامات پر بارہا بار ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ یسرنا القرآن، قرآن کتاب، اللہ کی کتاب، یسرنا ہم نے بڑا ہی آسان بنایا ہے اس ذکر کو، اس قرآن کو، ان آیات کو، ان احکام کو۔ فہل من مدکر، کوئی ہے نصیحت طلب کرنے والا، نصیحت لینے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی آئے تو صحیح، کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی قرآن کے ان اوراق کو یاد تو کرے، پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان بنایا۔ اور آج کے اس دور میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے بے شمار لوگ ملیں گے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ صبح تلاوت ہوتی ہے، ڈیلی تلاوت ہوتی ہے۔ اور اگر قرآن کو یاد کرنے والے لوگوں کو دیکھا جائے تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام قرآن کو زبانی یاد کرنے والے بھی موجود ہیں، باکثرت موجود ہیں۔ اور مسلسل پے در پہ حفاظ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن اصل مطلوب اور اصل مقصود فقط قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن جہاں بھی اپنا تعارف کرواتا ہے، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر جہاں بھی اللہ نے قرآن کی بات کی ہے، کتاب کی بات کی ہے، احکام کی بات کی ہے، نظام کی بات کی ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں دعوت دی ہے کہ آؤ قرآن کو سمجھو، اس قرآن میں غور و فکر کرو، اس قرآن مجید میں، اس کتاب منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب میں تفکر و تدبر کرو۔ یہ اسلام کا قطعاً مزاج نہیں ہے کہ فقط قرآن کی تلاوت ہو، اگرچہ اس پر بھی ثواب ہے، نیکی ہیں، اجر کی بات ہے، ایک حرف کی 10 نیکی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے ہر حرف کو پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں رکھی کیوں گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محترم بھائیوں، اس کی بنیادی طور پر وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، یہ در حقیقت قرآن پڑھنے اور قرآن کی طرف ترغیب دلانے کے لیے نیکیاں رکھی گئی تھی، تاکہ چلے ان نیکیوں کی وجہ سے لوگ قرآن سے جڑیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشہور تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا چوٹی کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قرآن میں غور و فکر اس کو نہیں کہتے کہ حروف کو یاد کر لیا جائے، صرف حروف کو پڑھ لیا جائے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فقط قرآن کے حروف کو، قرآن کی آیات کو بار بار پوری زندگی تلاوت کر رہے۔ اس میں بھی کئی طبقات ہیں، ایک طبقہ تو تلاوت کرتا ہے فقط حروف کی، ایک طبقہ وہ ہے جو تلاوت کرتا ہے اور پھر وہ تجوید اور مخارج کے قواعد کے مطابق نہیں کرتا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو سرے سے قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے،
اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے بہت کم، لیکن اس میں تدبر، اس میں تفکر، اس میں غور و فکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ تلاوت کم ہے، تدبر اور تفکر بہت زیادہ ہے۔ اور آج ہمارا موضوع بحث بھی یہی طبقہ اور یہی لوگ ہیں، اور یہ عظیم لوگ ہیں کہ جو قرآن کی بظاہر تلاوت حروف کی تو کم کرتے ہیں، لیکن قرآن کے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں جس کی طرف قرآن مجید دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ نے تدبر اور تذکر کے الفاظ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ دونوں الفاظ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں، غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے۔ کہیں اللہ نے تدبر کے ساتھ قرآن کا ذکر فرمایا کہ قرآن کو بغیر تدبر، بغیر تفکر، بغیر سمجھے، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو سمجھنے کے بغیر پڑھنے کی قرآن کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہاں غلط روٹین بن چکی ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ روٹین ہے کہ لوگوں کو ترجمہ، معانی، مطالب، مفاہیم سے ہاؤ ناؤ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت بکثرت ہوتی ہے۔ اور اب ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس میں بھی کثرت سے تلاوتیں ہوگی، کثرت سے قرآن پڑھا جائے گا، تلاوت ہوگا، قرآن سنانے والے قرآن سنیں گے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے، لیکن کمی پھر وہی ہوگی، نہ مطلب سمجھ آئے گا، نہ معانی سمجھ آئیں گے۔ وہ اس قدر ہولناک نقشہ کھینچتی ہوئی آیات میرے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا کے گزر جاتی ہیں، اور میرے ماتھے پر، میری گردن پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اگر ان آیات کا ترجمہ، ان کا مفہوم، ان کو نکال لیا جائے، ترجمہ اس کا پڑھنے بیٹھ جائے، واللہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس قدر ہولناک منظر کشی صاحب قرآن اور رب رحمان کر رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر نہیں ہے کہ حروف پڑھے جائیں، حروف کو تلاوت کیا جائے اور قرآن میں لگائی ہوئی حدود کو پامال کر دیا جائے، بلکہ کیا فرماتے ہیں کہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے اتنے پارے ختم کر لیے، اس رمضان میں میں نے جی 10 قرآن ختم کر لیے، جبکہ ان کے اخلاق اور کردار میں قرآن کی کسی آیت کی کوئی عملی تصویر نظر نہیں آتی۔ محترم بھائیو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی نصیحت حاصل کرے، ہم نے قرآن آسان فرمایا ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، یہ تو ذکر ہے، یہ تو نصیحت ہے۔ اس نصیحت کو جب تک سمجھو گے نہیں، جب تک اس میں غور و فکر نہیں کرو گے، تو یہ نصیحت جس کی سمجھ ہی نہ آئے، وہ نصیحت بلا فائدہ کب دے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کی سورۃ یونس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ قرآن کی جو آیتیں ہم بیان کرتے ہیں تفصیل سے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ عقل مندوں کے لیے آیتیں اتاری ہیں کہ عقل مند لوگ اس میں غور و فکر کریں گے، اسے سمجھیں گے، اسے پڑھیں گے۔ بے وقوفوں اور بے عقلوں کے لیے قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل کے ساتھ آیات کو، احکام کو، نظام کو، معیشت کو، معاشرت کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والی قوم کے لیے، کہ جن کے پاس غور و فکر ہوگا، تدبر اور تفکر ہوگا،
جو اس میں غور کریں گے، اس سے نصیحت لیں گے، اسے سمجھیں گے، اسے اپنی زندگی میں ڈھالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ النحل میں بھی اللہ کا یہی پیغام ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح بیان کریں۔ جو نازل کیا جا رہا ہے رب رحمان، جو چاہتا ہے، جو کلام کر رہا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، آپ کھول کے لوگوں پر بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کو سن کے، قرآن کو پڑھ کے شاید یہ لوگ تدبر و تفکر کرنے والے بن جائیں۔ سالوں کے سال بیت جاتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن نہ تدبر کا پتہ ہے، نہ تفکر کا پتہ ہے، نہ غور و فکر کا پتہ ہے۔ حروف کے حروف تلاوت کیے جا رہے ہیں، اور اسی بات پر بخوش ہیں جی، ڈیلی 1 پارہ قرآن پڑھتا ہوں، 2 پارے پڑھتا ہوں، رمضان میں تو جی قاری صاحب بس 10 قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ محترم بھائیو، یہ مزاج نہیں ہے۔ اس امر کی خوب حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اور قرآن کے حروف تھوڑے پڑھو، غور و فکر کرو، تدبر و تفکر کرو۔ جہاں 1 پارہ ڈیلی پڑھتے ہو، 1 صفحہ پڑھو، بات ترجمہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس کے معنی کو سمجھو، اس میں اللہ نے پیغام کیا دیا ہے۔ اس 1 صفحے میں، 1 رکوع میں، 1 آیت میں، 1 جملے میں خالق قرآن رب رحمان نے میسج کیا ڈیلیور کیا ہے، وہ رب چاہتا کیا ہے، وہ بتانا کیا چاہتا ہے، وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سکھانا کیا چاہتا ہے۔ تدبر، تفکر، غور و فکر، نصیحت سب پیچھے رہ گئیں، اور ہم صرف تلاوت قرآن میں مقابلہ بازی کرنے والے بن گئے۔ پوری زندگی میں ہر بندہ سوال کرے، ہم لوگوں نے 20 بار قرآن ختم کر چکے ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رمضان سے پہلے اس موضوع کے انتخاب کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے، تاکہ ابھی سے ہم رمضان کے لیے مستعد ہوں اور اپنی روٹین سیٹ کریں کہ اس رمضان میں تلاوت کی کثرت نہیں کرنی، بلکہ قرآن کو سمجھنے میں وقت زیادہ لگانا، جو اصل مطلوب ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں سورۃ بقرہ میں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم ان آیات کو کس لیے اتارتے ہیں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو، اس قرآن سے سمجھ بوجھ حاصل کرو، اس قرآن سے کچھ حاصل کرو، کچھ نکالو، کچھ اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ یہی وجہ ہے ہم قرآن کو جب سمجھتے نہیں ہیں تو قرآن کی آیات کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ذاتی عمل اسی آیت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کا فہم ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں۔ جھوٹا انسان بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹ سے ہی کام چلاتا ہے، جہاں دا لگے جھوٹ چلاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، بے شمار دفعہ اس نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ لی، لیکن اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں جس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میرے اس کام سے قرآن مجھے اس پارے میں بھی روک رہا ہے، اس صورت میں بھی روک رہا ہے، اس رکوع میں بھی روک رہا ہے۔ میرا رب رحمان جھوٹ کی وعید یہاں بھی بیان کر رہا ہے، اس انداز سے بھی سمجھا رہا ہے، منافقوں کا واقعہ بیان کر کے میرا رب مجھے کہنا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے، رب کا مطلوب کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ 20 آیات تلاوت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی میں ہم نے قرآن نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم اس میں فہم کر سکو، ادراک کر سکو۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فی کم اقرأ القرآن، میں کتنے دنوں میں قرآن ختم کروں؟ قال فی شہرین، امام الانبیاء کے الفاظ ہیں، سنن نبی داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے صاحب قرآن جس کے سینہ پاک پر ان مقدس آیات کو جبریل امین نے نازل فرمایا، صاحب قرآن سے میں نے پوچھا کم اقرا، اللہ کے پیغمبر بتلائیے کتنا قرآن پڑھا کروں؟ فرمایا فی شہرین، ایک قرآن ایک مہینے میں پڑھ۔ نبی علیہ السلام تو خود فرمانے والے تھے، ہر حرف کی 10 نیکی، ولا اقول الف لام حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف، الف الگ ہے، میم الگ ہے، لام الگ ہے، یعنی 30 نیکی ہے۔ وہ نبی، وہ صاحب قرآن جو اس قدر فضیلتیں بیان کر رہا ہے، وہ اپنے صحابی کو مشورہ دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں فی شہرین، ایک مہینے میں قرآن ختم کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے کہا، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے کہا نا ایک مہینے میں ختم کر، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ایک مہینہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو کم دنوں میں ختم کر سکتا ہوں۔ تو دن کم کرتے آئے، یعنی میں تو 20 دنوں میں کر لوں گا، 25 دنوں میں کر لوں گا، 20 دنوں میں قرآن ختم کر لوں گا، آپ اتنا کھلا ٹائم کیوں دے رہے ہیں کہ ایک مہینے میں قرآن ختم کرو؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اجازت دیں تو ایک ہفتے سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت کو مکمل کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3، جس انسان نے، مومن نے، مسلمان نے 3 دنوں میں قرآن ختم کیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو قرآن کو سمجھ کیا پائے گا؟ 3 دنوں میں قرآن اگر ختم کر لو گے عبداللہ، ایک ہفتے میں قرآن ختم کرو گے، 3 دنوں میں اگر قرآن کی تکمیل اور قرآن کی آیات کی حروف کی تلاوت کی تکمیل کرو گے، تو بتاؤ یہ کہ قرآن کو سمجھو گے کب؟ اس میں غور و فکر کب کرو گے؟ کب غور و فکر کرو گے اس میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور و فکر کیسے ہوتا ہے قرآن میں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح قرآن مجید میں غور و فکر کیا، کس طرح پھر وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے بنے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہماری صحابہ کی یہ حالت ہوگی، ہم میں سے جو بندہ بھی 10 آیتیں قرآن مجید کی سیکھتا، 10 آیتیں، صرف 10 آیتیں قرآن مجید کی سیکھتا، لم یجاوزہن، 10 سے آگے نہ بڑھتا، 10 آیتیں سیکھ لی، وہیں پر بریک لگا دیے، وہیں رک گیا۔ اب اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے حتی یعرف معانیہن، پہلے ان 10 آیات کے معنی کو جانتے، پہلے اس 10 آیات کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو، اس کے معانی کو ہم یاد کرتے، ہم سمجھتے، غور و فکر کرتے، والعمل بہن، جب تک ان 10 آیات پر ہم عمل نہ کر لیتے، اگلی 10 آیات کو ہم نہ پڑھتے، نہ کھولتے، نہ سیکھتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اہل عرب، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اہل عرب تھے،
فصیح اللسان تھے، عربی دان تھے، اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 10 آیتیں سیکھنے کے بعد جب تک ان کا ترجمہ معانی ہننا، معانی معنی کی جمع، اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ، اس کا معنی کیا ہے جی؟ اسی کی جمع معانی ہننا۔ اللہ اکبر، تفسیر طبری نے یہ بات نقل کی ہے کہ خود عربی ہیں، عربی دان ہیں، فصیح اللسان ہیں، عربی جاننے والے ہیں، انہی کی اپنی ذاتی مادری زبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس کے باوجود بھی روٹین یہ ہے کہ 10 آیات کو لیا، انہیں پڑھا، انہیں سمجھا، اس کے احکامات کو جانا، اس میں غور و فکر کیا، اس میں تدبر و تفکر کیا۔ فرماتے جب 10 آیات کو خوب سمجھ لیتے، اس کے معانی کو سمجھ لیتے، اس کے مطالب کو سمجھ لیتے، اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے، اس میں اللہ کے حکم کو جاننے کی پوری کوشش کر لیتے کہ رب رحمان ان 10 آیتوں میں اپنے بندوں سے یہ چاہ رہا ہے، یہ طلب کر رہا ہے، اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر ہم اگلے آیات کا انتخاب کرتے، وہ تو اہل عرب تھے اور ہم تو عجم ہیں، ہمیں کتنے دن لگیں گے یا کتنی آیات کا انتخاب کرنا ہوگا؟ تو اس لیے پہلے جو میں نے بات کی ہے اپنی طرف سے نہیں کی کہ جہاں ایک سپارہ، ایک پارہ، ایک سورت تلاوت ہو رہا ہے اس تلاوت کو کم کریں اور قرآن میں غور و فکر، تدبر و تفکر، جو اصل مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو رب کی رضا اور رب کا جو مقصد ہے اس کو زیادہ فوکس کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ قرآن کے ہر حروف کے 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، اس کے باوجود بھی 10 آیات کو یاد کرتے، سمجھتے، اس کے مفہوم کو جانتے، اس کے معانی کو جانتے اور ان پر عمل کرتے اور پھر آگے بڑھتے۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے، اللہ اکبر، لوگ قرآن پڑھنے کے انداز سے ایمان لے آتے۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن کو سمجھ کے اس کے معانی و مفہوم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے تلاوت کرتے، حتیٰ کہ مشرکین، ان کی خواتین، ان کے بچے بڑے کرب میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ بندہ یار کیسے تلاوت کر رہا ہے، کس ٹیون میں تلاوت کر رہا ہے، یعنی اتنا محو ہو کے اس کے معنی اور مطالب کے اندر اتنا پیوست ہو کے اتر کے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی۔ اور ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس قدر ہولناک قیامت کی منظر کشی پر مبنی آیات، قاری نماز میں ایسے پڑھ جاتا ہے جیسے جنت کا تذکرہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر قراء کو بھی قرآن کے ترجمے سے نابلد ہے، پتہ ہی نہیں ہے، عام تو عام رہے، عام لوگ تو عام رہے، اکثر قراء بڑی خوبصورت آوازیں، بڑے خوبصورت لہجے، بڑے خوبصورت مخارج، بڑی شاندار تجوید، لیکن قرآن کے حروف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اہل عرب کو دیکھیں، اہل عرب جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب نماز پڑھاتے ہیں، تو میں نے 20 قراء کو دیکھا ہے، بعض قاری تو سورت فاتحہ کی تلاوت کرنا ان پر مشکل ہو جاتی ہے۔ شیخ سعود الشریم حافظہ اللہ حرم کے 20-25 سال امام رہے ہیں، الشیخ شریم، ان کی تلاوت میں نے دیکھی، سنی کہ سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوب، ہچکی بند گئی،
آگے بڑھ ہی نہ پائے، زارو قطار روتے جا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، رب کعبہ کی قسم ہے، اس قدر ثقیل اور اس قدر بھاری اور وزنی جملہ، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے رب رحمان، اور اندر ایمان ہو، ترجمہ انسان کے سامنے ہو، معانی، مطالب، مفہوم، صراط الذین انعمت علیہم، اسی صورت فاتحہ پر اٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا، بے شمار قرائے کرام، عرب کا کوئی قاری نکالیے جسے عربی زبان آتی ہے، وہ آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک ہی اس کی آواز کے اندر جو ہے نا لرزہ طاری ہو جائے گا۔ کوئی عرب کا قاری کہ جو عربی جانتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ترنم میں پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ جو قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو جانتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے۔ جب قیامت کی منظر کشی، وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے سیاہ ہوں گے، چہروں پر ندامت و شرمندگی کے آثار ہوں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، زمین کی یہ حالت ہوگی، آسمان اس انداز میں ہوگا۔ جہنم کی آیات، جہنم کی آیات، ہم 20 دفعہ جہنم کی آیات کو یوں چٹکیوں میں پڑھ کے ہو گئے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس عذاب کی بات ہو رہی ہے، کس وعید کی بات ہو رہی ہے، کس ہولناکی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس قدر خطرناک منظر کشی کی ہے، اور ہم اس خطرناک ہولناک منظر کشی کو صرف 1 منٹ کے 10 سیکنڈ کے اندر پڑھ کے ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے اس میں بیان کیا کیا ہے، رب بتا کیا رہا ہے۔ اگر صرف اردو ترجمہ ہی پڑھ لیں تو انسان ٹھہر کے ذرا سوچتا ہے کہ کس قدر الفاظ کا چناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہی تقرأ، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور کس آیت پر پہنچی ہوئی تھی؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ ہم میں سے ہم سب نے، مجھ سمیت، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، جو تو کرتے ہی نہیں ہیں ان کا تو معاملہ یہ لگ گیا ہے، جو کرتے ہیں، ہم نے 20 بار اس جملے کی تلاوت کی ہوگی، اس آیت کی تلاوت کی ہوگی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ صحابی کیا کہتے ہیں کہ حضرت اسماء یہ آیت پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہمیں بچا لیا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہمیں بچا لیا۔ کہتے ہیں میں سیدہ پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، وہ اسی آیت پر کھڑی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پھر فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ساتھ دعائیں کر رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے جہنم سے ہمیں بچا لیا، اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ تو عذاب سے بچا لے۔ جو بندہ آیا ہے کہتا ہے آپ اسی آیت کی تلاوت کرتی جا رہی ہیں، بار بار کہتے ہیں مجھے کام تھا بازار میں بازار چلا جاتا ہوں، بازار میں اپنا کام وغیرہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلے یہ مصروف ہے تلاوت میں، کام کر کے واپس آ جاؤں گا، فارغ ہو چکی ہوں گی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان سے گفتگو کر لوں گا۔ کہتے ہیں بازار گیا،
اپنا کام کیا، کام نپٹایا، واپس پلٹا، آپ اندازہ کر لیں کتنی دیر لگ چکی ہوگی۔ واپس جب آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر قرآن مجید کی صرف وہی آیت، آگے نہیں بڑھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اسی آیت پر رکی ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، اور مسلسل شاگرد جا کے بازار سے ہو کے سودا سامان صرف بھی لے آیا، لیکن وہ ابھی تک اس آیت پر، انہیں ان آیت کے مفاہیم اور مطالب سے خوب آگاہی، انہیں اس آیت اور اس جملے کا پتہ تھا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس میں مانگا کیا جا رہا ہے، اس میں جتلایا کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، اور آج ہمارے خطبہ جمعہ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ پیغام ہے کہ عہد کیجئے کہ قرآن کی تلاوت تھوڑی کر لیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو اور مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ یہ ذمہ دار سٹیج ہے، تھوڑی تلاوت کر لیں، لیکن جتنی بھی تلاوت کریں اس کو سب سے پہلے سمجھے ضرور، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر و تفکر کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں خالق قرآن رب السماوات والارض رب رحمان نے مجھ سے کہا کیا ہے۔ کثرت کی تلاوت نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اسلاف محدثین کو اٹھائے، کوئی قرآن کو فر رٹے مار کے پڑھنے والا نہیں ہے، جو بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ اگر یہ غور و فکر ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا، پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن زندگیوں میں نکھار پیدا کیسے کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے، قرآن کو تو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کے وعدے جھوٹے معاذ اللہ کبھی نہیں ہو سکتے، رب رحمان کے وعدے جھوٹے ہو جائیں، الامان والحفیظ۔ اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف رٹے مارتے ہیں، حروف کی تلاوت کرتے ہیں، حروف کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو عملی طور پر پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں، غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیے معاشرہ کیسے بدلتا ہے، ملک کیسے بدلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔